السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اور محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، عزیز بچوں اور بچیوں، ہم اور آپ مل کر ماہ رمضان اور ماہ رمضان کے روزوں کے سلسلے میں اہم معلومات حاصل کر رہے تھے۔ آج اس ملاقات میں انشاءاللہ اسی سلسلے کی مزید معلومات کے بارے میں انشاءاللہ تفصیلات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا موضوع رہے گا روزے کے فائدے، کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے کن کن فائدوں کے لیے ہمارے اوپر روزوں کو فرض قرار دیا، روزے رکھنے کا حکم دیا۔ ان احکامات میں جو سب سے پہلی بات ہمیں یا ہماری سمجھ میں آتی ہے وہ ہے اخلاص، یعنی اللہ رب العالمین روزے دار بندے کے اندر اخلاص کی ٹریننگ دینا چاہتا ہے، اخلاص کی تربیت کرنا چاہتا ہے کہ روزہ کسی کو بتایا نہیں جا سکتا کہ کون بھوکا ہے، کون بھوکا نہیں ہے، کون کھاتا ہے، کون کھاتا نہیں ہے۔ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اخلاص کی تربیت ہوتی ہے کہ کھانا اور پینا اور شہوت، ان اعمال کو، ان کاموں کو جو چھوڑا جاتا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ان کو چھوڑ کر ایک مسلمان بندہ یا مرد و خواتین روزہ رکھتے ہیں، تو یہاں پر اخلاص کی تربیت ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر روزہ جو ہے، اس میں تقوی کی، اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں لے آنے کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر ایمان بالغیب کی ٹریننگ ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ اکیلا ہے، اسے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے کہ وہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، یا پھر نہیں کھا رہا ہے، نہیں پی رہا ہے، اگر گھر میں تنہا ہو، اکیلا ہو، اگر کھا لے یا پی لے تو کوئی اسے دیکھنے والا نہیں، لیکن اس کے دل میں ایمان بالغیب ہے کہ دنیا کا کوئی انسان مجھے دیکھے یا نہ دیکھے کہ میں کھا رہا ہوں یا پی رہا ہوں یا کھانا اور پینا چھوڑ رہا ہوں، مگر اللہ رب العالمین تو مجھے دیکھ رہا ہے، اس نے مجھے روزہ رکھنے کا حکم دیا، تو میں صرف اس کی رضامندی کے لیے روزہ رکھتا ہوں۔ تو یہ ایمان بالغیب کی مضبوطی ہے۔ اور اس کے بعد اس میں اللہ تعالیٰ کے ڈر کی تربیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے کی حالت میں کچھ گھنٹوں کے لیے کھانے اور پینے سے منع کیا۔ اسی رب نے کچھ گھنٹوں کے لیے، یعنی جس رب نے ہمیں روزی سے نوازا، کھانا اور پینا، یہ سب روزی، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں حاصل ہوئیں، اور اللہ رب العالمین ہی ہمارے امتحان کے لیے ان کھانے اور پینے کی چیزوں کو، ان چیزوں کو استعمال کرنے سے، کھانے اور پینے سے منع کیا۔ تو ایک اختبار ہے کہ بندہ اللہ سے ڈرتا کہ نہیں، اللہ کے حکم کو مانتا کہ نہیں۔ تو اللہ کے حکم کو جو مانے وہ اللہ کا دوست ہے۔ جو شخص اللہ کے حکم کو نہ مانے، اللہ سے نہ ڈرے، تو اللہ تعالیٰ کا دوست نہیں بن سکتا، بلکہ وہ اللہ سے دور ہوگا اور وہ شیطان کا دوست بن سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ اور ایک بات یہاں پر اللہ تعالیٰ کی محبت کا امتحان ہوتا ہے کہ جب ایک بندے سے کہا گیا کہ تم اللہ کی رضامندی کے لیے روزہ رکھو، کھانا اور پانی اور شہوت کو قربان کرو، تو یہ امتحان ہوتا ہے کہ بندے کے دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہے یا کھانے اور پینے اور شہوت کی محبت زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والا بندہ کھانا، پانی اور شہوت، یہ پسندیدہ چیزوں کو، یہ چیزیں حلال ہونے کے باوجود ان کو چھوڑ کر اس بات کا ثبوت پیش کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی محبت میرے دل میں کھانے اور پینے اور شہوت کے مقابلے میں اللہ کی محبت زیادہ ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ روزے دار اللہ تعالیٰ کی محبت کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہاں پر ایک اور بات واضح ہوتی ہے کہ روزہ دار مسلمان جب روزہ رکھتے ہیں تو وہ تمام حلال چیزیں، جیسے گھر میں ماشاءاللہ کھانے کی حلال چیزیں موجود ہیں، پینے کی حلال چیزیں موجود ہیں، اس کے باوجود یہ شخص
حلال چیزوں کو بھی قربان کر سکتا ہے، چھوڑتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ تو جو مسلمان بندہ اللہ کی رضامندی کے لیے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے حلال چیزوں کو، حلال کھانے پینے کی چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے، اپنے آپ کو، اپنے دل کو اتنا مضبوط کر سکتا ہے، تو ایسا مسلمان بندہ حلال چیزوں سے ہٹ کر حرام چیزوں کے قریب کیسے جائے گا؟ چوری کا مال کیسے کھائے گا؟ چرایا ہوا مال کیسے کھائے گا؟ حرام کی کمائی کیسے کھائے گا؟ اور شراب کیسے پیے گا؟ ناپاک جانور کا گوشت کیسے کھائے گا؟ حرام مناظر کو کیسے دیکھے گا؟ تو جب حلال سے یہ مسلمان بندہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، اتنا تقویٰ اس کے اندر آتا ہے روزے کی وجہ سے، تو پھر حرام کھانا، حرام پانی، حرام شہوت، ان کا ارتکاب کیسے کرے گا؟ تو یہ سب روزے کے فائدے ہیں۔ ایک اور فائدہ یہ ہے کہ جب مسلمان بندہ روزہ رکھتا ہے تو شیطان، یعنی بھوکا ایک مسلمان روزہ رکھتا ہے تو بھوکا پیاسا ہونے کی وجہ سے اس کے جسم کے اندر، اس کے خون میں جو شیطان دوڑتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، اور جب شیطان کمزور ہوتا ہے تو انسان کے دل میں نیکی کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے، اور برائی کا جذبہ اس کے دل میں کمزور ہو جاتا ہے، اور انسان زیادہ نیکی کرتا ہے، اللہ کا دوست بنتا ہے، اور شیطان سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اس کے بعد بھائی اور بہنوں، ایک اور بات جو یہاں جس پہ ہم غور کر سکتے ہیں کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور روزے کی حالت میں اپنے پیٹ کو خالی رکھتے ہیں، تو ہر دن جب ماشاءاللہ کھاتے پیتے ہیں تو پیٹ کے اور جسم کے تمام اعضاء جو ہے مصروف ہو جاتے ہیں کھانے کو ہضم کرنے کے بارے میں، لیکن جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور جب پیٹ خالی رہتا ہے تو وہ اعضاء جسم کے جو کھانے کو، غذا کو ہضم کرنے میں ہر دن مصروف ہوا کرتے تھے، تو روزے کی حالت میں جسم کے یہ تمام اعضاء جو ہیں ان کو ایک طریقے سے جو ہے ریسٹ مل جاتا ہے، آرام مل جاتا ہے، راحت مل جاتا ہے کہ اب ہمیں کھانے کو ہضم کرنے میں مصروف ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ چست ہو کر مضبوط ہوتے ہیں، دوسرے کام پورے کرتے ہیں۔ انسان کے جسم کے اندر جو امیونٹی ہوتی ہے، یعنی قوت مدافعت، امراض کو روکنے کی جو طاقت ہوتی ہے، اس طاقت کو مصروف کرنے میں جسم کے تمام اعضاء ماشاءاللہ مصروف ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور فائدہ جو ہماری سمجھ میں آتا ہے وہ ہے کہ جب روزے دار مرد و خواتین روزہ رکھتے ہیں تو روزے کی حالت میں جو ہے بھوک محسوس ہوتی ہے، پیاس محسوس ہوتی ہے، کچھ گھنٹوں کے لیے بھوکے پیاسے رہتے ہیں، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھوک و پیاس سے انسان کو تکلیف کیا ہوتی ہے۔ تو جب کچھ گھنٹوں کے لیے بھوکے پیاسے رہنا یہ اتنا تکلیف کا کام ہے، تو وہ بہت سارے مسلمان مرد و خواتین اور مساکین جن کے پاس کئی دن تک کھانے اور پینے کا سامان نہیں، تو وہ لوگ، وہ مسکین مرد و خواتین بھوک و پیاس کو کس طرح برداشت کر رہے ہوں گے۔ تو یہ احساس، یہ جذبہ ہمارے دلوں میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ ہمدردی پیدا ہوتی ہے، ان کو فائدہ پہنچانے کا جذبہ ہمارے دلوں میں آتا ہے، اور ان کو فائدہ پہنچا کر ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر کے ہم اللہ کی رضامندی حاصل کرتے ہیں، اور ان کی دعائیں لے کر اپنے آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور فائدہ، یا بلکہ اور بھی فوائد جن پہ غور کریں، وہ ہے ذرا غور کیجیے کہ کیا روزہ ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے ظلم ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ذر غفاری سے مروی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں واضح فرمایا کہ انی حرمت الظلم علی نفسی، کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر لیا اور یہ فیصلہ کر لیا کہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔ تو جب اللہ رب العالمین کسی پر ظلم نہیں کرتا تو یہ روزہ ظلم کیسے ہوگا؟ اگر یہ روزہ ظلم ہوتا مثلا تو اللہ رب العالمین ہمیں روزہ رکھنے کا حکم کیوں دیتا؟ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہم روزہ رکھیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ روزہ یہ ظلم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی مخلوقات میں سے کسی بھی مخلوق کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے، تو اپنے پیارے بندوں پر، مسلمان بندوں اور بندیوں پر، اور روزہ رکھنے والے بندوں اور بندیوں پر اللہ رب العالمین ظلم کیوں کرے گا؟ یہ ظلم ہرگز نہیں۔ اگر یہ ظلم ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہرگز اس عبادت کا، روزے کا حکم نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ کو ہمارے بارے میں ہم سے زیادہ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ ظلم نہیں ہے بلکہ رحمت ہے۔ روزہ رحمت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس رحمت کا حکم دیا ہے اور روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔
اور ہمیں یہ بات ہمارے دلوں میں یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے حق میں ہمارے ماں باپ سے زیادہ رحم کرتا ہے. ہمارے ماں باپ سے زیادہ جو ہے اس کے دل میں اس کے اندر اللہ کے پاس ہمارے ماں باپ سے زیادہ رحمت ہے. تو جو رب العالمین کسی مخلوقات کے بارے میں، بندوں کے بارے میں اتنی زیادہ اس کے دل میں محبت ہے، رحمت ہے کہ ماں باپ سے زیادہ اس کے پاس رحمت ہے، تو وہ رب العالمین اپنے بندوں پہ ظلم کیسے کرے گا؟ یہ کیسے کہے گا کہ تم روزہ رکھو یعنی تاکہ تمہارے اوپر ظلم ہو؟ تو ہرگز نہیں. اللہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اس میں کوئی ظلم نہیں بلکہ بندوں کا ہی اس میں فائدہ ہے، بندوں کے حق میں رحمت ہے، اور بندے ہی اس روزے کے ذریعے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہم اور آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب روزے کو رحمت کے طور پر ہمارے اوپر فرض قرار دیا تو ہمیں چاہیے کہ روزے سے محبت رکھیں اور روزے کے بارے میں اچھے جذبات رکھیں. اچھے جذبات رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ روزے کا فریضہ انجام دیں، روزے رکھیں اور اللہ کو راضی کریں، اجر حاصل کریں اور فائدے حاصل کریں. یہاں پر اس بات پر بھی توجہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے روزے کا کیا فائدہ؟ ہم روزہ رکھتے ہیں، بھوکے پیاسے رہتے ہیں، کھانا پانی اور شہوت کو قربان کرتے ہیں، اس میں اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین ہمارے روزے سے، ہماری نمازیں، ہماری عبادات ان سے بے نیاز ہے. اللہ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم روزہ رکھیں نہ رکھیں اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین بے نیاز ہے. ہمارے روزہ رکھنے سے اللہ کا مقام اونچا نہیں ہوگا، روزہ ہم نہ رکھیں تو اللہ کا مقام نہیں گھٹے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا مقام بہت ہی اونچا ہے کہ کسی کے روزہ نہ رکھنے سے اس مقام پہ فرق نہیں آئے گا. اب اس کے بعد ایک اور بات ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے بھائی اور بہنوں، وہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص مرد یا خاتون روزہ رکھے تو اس میں جو ہے اگر کوئی روزہ رکھے فائدہ کس کا ہے؟ خود روزہ رکھنے والے کا. روزہ رکھے، نماز پڑھے، تراویح پڑھے، قیام کی نماز پڑھے، تلاوت کرے، عبادت کرے، تو جو عبادت کرے گا اسی کا فائدہ ہے. اور جو روزے چھوڑ کر، تراویح چھوڑ کر، عبادت چھوڑ کر سو جائے، کھائے پیے، آرام کرے تو نقصان اسی کا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ماہ رمضان کے روزے رکھیں، روزے کے حقوق اور آداب کی پابندی کریں، روزوں کو اس طرح ادا کرے کہ اللہ کے دربار میں انشاءاللہ قابل قبول ہو جائیں، اور ہم انشاءاللہ ماہ رمضان سے اور روزوں سے عبادات، نمازیں، تراویح، نیکیاں جو بھی ہیں ان سے انشاءاللہ بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. آخر میں ہم اللہ تعالیٰ کی اس آیت پہ غور کریں گے جو سورۃ حامیم سجدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا، آیت نمبر 46، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید. اگر کوئی بھی شخص نیکی کرتا ہے تو نیکی کا فائدہ اسی کو حاصل ہوگا، اگر کوئی شخص غلط کام کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کا نقصان اسی کو ہوگا. اور اللہ رب العالمین کسی پر ظلم بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے. تو ان باتوں کے ساتھ اپنے اس بیان کو مکمل کرتے ہوئے آخر میں اللہ رب العالمین کے دربار میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ماہ رمضان کے روزے، عبادات اور نیکی انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سے اور آپ سے اللہ رب العالمین نیکیوں کو، روزوں کو، نمازوں کو، نیکیوں کو، عبادات کو قبول فرمائے اور ہماری اور آپ کی کوتاہیوں کو معاف فرمائے. آمین. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين. فجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.